ای میل پہ یہ سوال آیا تھا کہ اسلام عورت کو کس عمر تک علم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ شادی شدہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم سنتے ہیں مولانا محمد جون عابدی صاحب کی زبانی۔ دیکھیں، اس سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے یا حالت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے گودی یعنی مہد سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک، اور اسلام میں یہ چیز عملی ہے۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے کان میں اذان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کو تلقین پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک علم کی مثال ہے۔ دوسری طرف سے روایت کہتی ہے کہ مومن کی دو حالت ہوتی ہے اور کوئی تیسری حالت نہیں ہے، یا وہ متعلم ہوتا ہے یعنی وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یا معلم ہوتا ہے یا ٹیچر ہوتا ہے۔ تو اب ہر حال میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے اور کچھ نہ کچھ دوسروں کو سکھاتے رہنا ہے۔ رہی بات اب یہ کہ ہم کیا شادی کے بعد علم حاصل کر سکتے ہیں، تو اس جواب کے لیے بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دو جواب ہو سکتے ہیں۔ علم یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ اگر کالج جا سکتی ہیں، یونیورسٹی جا سکتی ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے، تو ہاں اس کے لیے تو عمر کی قید ہے۔ تو اب شادی کے بعد اگر آپ کے لیے حالات سازگار، اگر آپ کے لیے آپ کے شوہر کی اجازت ہے اور آپ کے لیے ماحول فراہم ہے، تو آپ جب تک جا سکتے ہیں جائیے، پڑھیے، ڈگری حاصل کیجیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے کالج جانا، یونیورسٹی جانا، اس کے لیے کوئی ماحول فراہم نہیں ہے اور حالات سازگار نہیں ہے، تب بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہر وقت پڑھتے رہنا ہے، کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے اور دوسرے کو سکھاتے رہنا ہے۔ لیکن ہاں، اس علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی چیز ہم سیکھ رہے ہیں، جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ نافع ہونا چاہیے۔ علم نافع کی قید ہے روایت میں کہ فائدہ مند ہونا چاہیے، اپنی دنیا و آخرت کے لیے، مخلوقات خدا کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہونی چاہیے۔ تو اسلام میں علم حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ہم کو جیسے ہی ہماری زندگی شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہم کو علم حاصل کرنا ہے، لیکن علم فائدہ مند ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ وہ چیزیں کہ جس کی شریعت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ضروری ہے، فریضہ ہے اس کا سیکھنا، واجب ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے احکام سیکھنا آپ کے اوپر واجب ہے، روزے کے احکام سیکھنا، دینی مسائل کو، شرعی مسائل کو سیکھنا، خواتین کے مخصوص مسائل کو سیکھنا، یہ آپ کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی ان کی کوئی قید نہیں ہے اور اس کے لیے جگہ کی بھی قید نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے گا، جب بھی آپ کے لیے ماحول فراہم ہوگا، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کے لیے وقت نکالیں، ماحول فراہم کریں، کسی بھی طریقے سے ان مسائل کو سیکھیں، اور یہ واجب ہے۔ اور یہاں اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کے شوہر کی اور ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے لیے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے وسائل فراہم کریں۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں۔